بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں حضرت ادریس علیہ السلام اور موت کے فرشتوں کا ایک عجیب و غریب واقعہ سنائیں گے۔ یہ ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہے، اس لیے آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر ہمارا MA0786 چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی ضرور کر دیجیے گا، اور ساتھ میں بیل آئیکن کی گھنٹی کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ آنے والی ہر روز نئی واقعہ آپ کی خدمت میں پیش ہوتی رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام ایک دن اپنے کام سے فارغ ہو کر بیٹھے تھے تو ملک الموت ایک دن آدمی کی صورت میں مہمان کے طور پر رات کو حضرت ادریس علیہ السلام کے دروازے پر آ پہنچے۔ حضرت ادریس علیہ السلام ہمیشہ روزہ رکھنے والے انسان تھے۔ جب شام ہوتی، افطار کا وقت، کھانا جنت سے آتا، جس قدر چاہتے کھا لیتے اور باقی پھر واپس جنت میں چلا جاتا۔ لیکن اس دن کا کھانا آیا تو حضرت ادریس علیہ السلام اس مسافر کو پیش کر دیا، لیکن مسافر نے کچھ نہ کھایا اور قدم بر قدم پر رکھ کر عبادت کرتا رہا۔ حضرت ادریس علیہ السلام ان کا یہ حال دیکھ کر بہت متاثر ہوئے کہ یہ کون شخص ہے۔ اگلے دن حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے کہا، اے مسافر، تو میرے ساتھ چل کر خدا کی قدرت کو جنگل میں جا کر دیکھ۔ تب دونوں بزرگ گھر سے میدان کی طرف نکل پڑے اور چلتے چلتے گیہوں کے کھیت میں جا پہنچے۔ موت کے فرشتے نے کہا، چلو چند گوشے گیہوں کو لے کر دونوں کھاتے ہیں۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ عجیب بات ہے، رات کو تو نے حلال کھانا نہ کھایا اور اب حرام کھانا چاہتا ہے۔ یہ وہاں سے دو بزرگ دونوں دوسری باغ میں جا پہنچے اور وہاں بھی انگور کو دیکھ کر حضرت اسرائیل علیہ السلام کھانے کا ارادہ فرمایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ خیر کی ملکیت میں تصرف حرام ہے۔ پھر جاتے جاتے ایک بکری کو دیکھ کر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے پھر سے کھانے کا ارادہ فرمایا تو حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ بیگانے کی بکری کو ذبح کر کے کھانا منع ہے۔ اس طرح سے 3 دن تک دونوں بزرگ آپس میں گفتگو کرتے رہے۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام کو لگا کہ یہ شخص انسان نہیں معلوم ہوتا، یہ کون شخص ہے، اور فرمایا کہ خدا کے واسطے ظاہر تو کر کہ تو کون ہے۔ مسافر نے کہا، میں اسرائیل علیہ السلام ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ سب مخلوقات کی جان تم ہی نکالتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ شاید تم ہماری روح قبض کرنے آئے ہو۔ تو انہوں نے کہا، نہیں، میں تو تمہارے ساتھ خوشخبری کرنے آیا ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ 3 دن سے تو ہمارے ساتھ ہے، کیا اس وقت بھی تو نے کسی کی جان قبض کی ہے؟ وہ بولے، تمام روحوں کو قبض کرنا ہمارے ہاتھ میں ایسے ہے جیسے تمہارے دونوں ہاتھوں کے نیچے روٹی رکھی ہوئی ہو۔ یعنی موت کا حکم جس کا ملتا ہے، اللہ پاک کے حکم سے میں ہاتھ بڑھا کر اس کی روح قبض کر لیتا ہوں۔ اور بولا کہ حضرت ادریس علیہ السلام، میں چاہتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ رشتہ داری قائم کروں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تیرے ساتھ رشتہ داری قائم کروں گا، آپ مجھے روح قبض کرنے کی کڑواہٹ سکھا دیں تاکہ میں اپنے خالق کی اور بھی زیادہ عبادت کروں۔ ملک الموت نے کہا کہ میں اللہ کے خوشی کے بغیر کسی کی روح قبض نہیں کرتا۔ تب حضرت ادریس علیہ السلام نے خدا وند قدوس کی بارگاہ میں عرض کی اور جان قبض کرنے کی حکم ملنے پر جان قبض کر لی گئی۔ پھر موت کے فرشتے نے خدا کی بارگاہ میں دعا مانگی اور اللہ پاک نے ان کو زندہ کر دیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام ملک الموت کو اپنے گود میں لے لیا اور دونوں نے آپس میں رشتہ داری قائم کر لی۔ پھر موت کے فرشتے نے ان سے پوچھا، اے ادریس علیہ السلام، جان نکلنے کی تلخی کیسی تھی؟ وہ بولے، جیسے کہ زندہ جانور کی کھال سر سے پاؤں تک ادھڑی جاتی ہے۔ موت کا فرشتہ نے کہا، اے بھائی، قسم ہے رب العالمین کی، جیسے میں نے تیرے ساتھ احسان کیا اور جتنی آسانی میں نے آپ کے ساتھ کیا، ایسا میں نے کسی کے ساتھ نہیں کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، اے بھائی، مجھے دوزخ کے دروازے تک لے چل تاکہ اسے دیکھ کر مجھے خوف الہی زیادہ ہو اور میں زیادہ سے زیادہ عبادت اور بندگی کروں۔ تب موت کے فرشتے نے اللہ کے حکم سے
ان کو دوزخ کے 7 طبق دکھائے۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام بولے، اے بھائی، مجھے جنت دیکھنے کی آرزو ہے، دیکھ کر خوشی حاصل کروں اور عبادت زیادہ سے زیادہ کروں۔ موت کے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام ان کو جنت کے دروازے پر لے گئے۔ پھر انہوں نے جنت کی مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ پھر کہنے لگا، اے بھائی، میں جان کی تلخی سہ چکا ہوں۔ پھر دوزخ بھی دیکھی اور میرا جگر پیاس کے مارے جل رہا ہے۔ اجازت ہو تو بہشت میں جا کر ایک پیالہ جام پی لوں؟ تو انہوں نے کہا، ہاں، اگر واپس آنے کا تم وعدہ کرو۔ شاید پیاس کی وجہ سے حضرت ادریس علیہ السلام نے واپس آنے کا وعدہ کر لیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی جوتیاں درخت توبہ کے نیچے چھوڑ کر بہشت میں داخل ہو گئے، کیونکہ باہر آنے کا وعدہ کیا تھا۔ ان نالائن کو بھی درخت کے نیچے چھوڑ آئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد موت کے فرشتے نے ان کو آواز دی، اے بھائی، دیری مت کرو۔ تو جواب میں حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، اے مہربان، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب تو میں نے موت کا مزہ چکھ لیا ہے اور میں دوزخ میں بھی پہنچ چکا ہوں، اور یہ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ ان کو وہاں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی اور نہ ہی ان کو وہاں سے نکالا جائے گا، یعنی جو جنت میں گیا واپس کبھی نہ نکالا جائے گا۔ اے بھائی، اب میں ہرگز نہیں آؤں گا۔ بارگاہ الہی سے آواز آئی، اے اسرائیل علیہ السلام، تو حضرت ادریس علیہ السلام کو چھوڑ کر چلا جا، میں نے ان کی تقدیر میں یہی لکھا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام موت کا مزہ چکھ کر دوزخ کو دیکھ کر جنت میں جا رہے تھے۔ تب حضرت اسرائیل علیہ السلام بولے، ہر نبی پر جنت حرام ہے جب تک کہ جنت میں خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخل نہ ہو۔ پھر آواز آئی، اے اسرائیل علیہ السلام، میں بحث کو داریغ نہیں رکھتا، لیکن پہلے جنت میں حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوں گے، ان کے بعد ان کی امت داخل ہوگی۔ حضرت ادریس علیہ السلام تو بہشت میں چلے گئے اور ان کے سب فرزند ان کے جدائی میں گریہ اور زاری کرنے لگے، ان کی یاد میں آنسو بہاتے اور بہت روتے۔ ایک دن ابلیس ان کے پاس آیا اور کہا کہ تم رویا مت کرو، میں نے تمہارے پاس کسی ایک صورت کو بنا دیتا ہوں، تم اس کو دن رات دیکھنا اور پوجنا، اس سے تمہارا سب درد اور تکلیف ختم ہو جائے گا اور تب تم خوش رہو گے۔ اب ابلیس لعین نے ایک ایسی صورت بنائی کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی شکل اور اس مورتی کی شکل میں کوئی فرق نہ تھا، اور وہ لوگ سورج کو پوجا کرتے تھے، یہاں تک کہ دھیرے دھیرے بت پوجنے کا رواج پوری دنیا میں پھیل گیا۔ پورب سے لے کر پچھم تک یہ رواج جاری رہا۔ کوئی آدمی اللہ تبارک تعالیٰ کو نہ جانتا، نہ کسی کے پاس علم تھا اور نہ ہی اچھا عمل۔ بعد میں خدا تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان پر پیغمبر بنا کر بھیجا تاکہ ان کو ہدایت کی راہ بتائے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انبیاء اکرام علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے پر ہم سب کو چلنے کی توفیق دے اور ایمان پر خاتمہ نصیب عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں دوستو آج کی یہ ویڈیو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کو ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ اپنے اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔